جیسے جیسے انسان ماڈرنٹی کی طرف جاتا جا رہا ہے ویسے ویسے خدا کا انکار جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا انکار جو ہے وہ ایک ویلیو بن چکا ہوا ہے کچھ معاشروں کے اندر، اور وہ لوگ جو خدا کا یکسر انکار کرتے ہیں انہیں ملحد کہا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ایتھیسٹ کہلواتے ہیں۔ اور انہی لوگوں میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو خدا کا بالکل بھی انکار نہیں کرتا، لیکن وہ رسالت کا ہر لحاظ سے انکار کرتا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ایک خالق ہے، ایک خدا ہے، ایک ڈیٹی ہے کہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، لیکن کائنات کو تخلیق کرنے کے بعد اس کا کام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور وہ ہر لحاظ سے رسالت کا انکار کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ریویلیشن وہی کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، اور اس مکتبہ فکر کو ڈیئزم کہتے ہیں۔ اور اس سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمیں رسالت کے مفہوم کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے، اس کی ضرورت اور اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے کہ خدا پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس رسالت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور کس حد تک یہ ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے یا کسی بھی انسانی معاشرے کی بقا کے لیے۔ تو آج ہماری بات اسی کانسیپٹ کے اوپر ہوگی، کانسیپٹ آف پروفٹ ہوڈ، کہ آخر اسلام جو ہے وہ اس رسالت کے تصور کو کیوں پیش کرتا ہے، یا رسالت کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں چلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اسی کی عقل پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا پورا بندوبست کیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کے اندر ایک نظام کو قائم کیا ہے، اس نظام کے تحت یہ پوری کائنات جو ہے وہ کام کر رہی ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، اور جہاں اس کی مادی ضروریات پوری کی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا بندوبست بھی کیا ہے، اور یہ ہدایت کا بندوبست جو ہے یہ نبوت کے سلسلے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے جو ہیں وہ لوگوں میں سے ہی مبعوث فرمائے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر اپنی تعلیمات جو ہے وہ نازل کی ہیں، کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں۔ اگر ہر انسان ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرے تو انسان جو ہے اگر دیکھا جائے تو انسان اپنی عقل کے اوپر بہت ریلائی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف انسان کو اپنی ہی عقل کے اوپر چھوڑ دیتا تو انسان جو ہے اپنی عقل کے بلبوتے پر کبھی بھی ہدایت کا مکمل راستہ حاصل نہ کر پاتا۔ مثال کے طور پر وہ اپنی عقل کے ذریعے یا فطرت سلیم کے ذریعے اس نتیجے پر تو پہنچ جاتا کہ یہ کائنات جو ہے یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی، جس طرح اس کائنات کے اندر نظام چل رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور وہ مزید اگر اس کے بارے میں سوچتا تو اس نتیجے پر بھی پہنچ جاتا کہ ہاں جو خالق ہے وہ کوئی ایک ہے، جس طریقے سے اس کائنات کے نظام کے اندر ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہ کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اور اللہ تعالیٰ کی خاص کر صفات کے حوالے سے وہ بہت سارے غلط نظریات کا شکار ہو جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنا تعارف انسانوں تک پہنچایا ہے وہ انہی نبیوں کے ذریعے پہنچایا ہے، اسی رسالت کے سلسلے کے ذریعے پہنچایا ہے۔ یقیناً اگر انسان صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی عقل پر پرکھنا شروع کر دیتا تو وہ بہت سارے شرک میں مبتلا ہو جاتا، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو وہ پرکھتا، اور یقیناً اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بہت محدود ہو کر رہ جاتی۔ تو یہ رسالت جو ہے بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس کائنات کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر انسان کی زندگی کا مقصد سمجھنے کے لیے۔ اگین اگر انسان صرف اپنی عقل کے اوپر ریلائی کرتا تو آج اپنی زندگی کا مقصد بالکل بھی وہ حاصل نہ کر پاتا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا ہے؟ یہ بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے ہی ہم تک پہنچایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو جو تخلیق کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ رسالت اسلام کے ان بنیادی عقائد میں شامل ہے جن پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ رسالت پر ایمان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ اختیار کیا ہے اس کو برحق مانا جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں وہ سب کے سب برحق ہیں،
اور اس چیز کو مانا جائے کہ وہ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ہیں وہ سب اسلام ہی کا پیغام لے کر آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام انبیاء مبعوث فرمائے ہیں وہ تمام دین اسلام کے پیغام کے لیے آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ کرسچن نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، وہ کوئی یہودی نہیں تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بھی مسلمان ہی تھے، جس اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں نہ ہی وہ یہودی تھے نہ ہی وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلمان تھے۔ اور رسالت کے حوالے سے ایک اور اہم بات مسلمانوں کے لیے کہ ان پیغمبروں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں کرنا، لا نفرق بین احد من رسلی، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ اگر ہم ذرہ برابر بھی فرق کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بڑا ہے اور آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام پیغمبر جو ہے ان پر ایمان لانا اور ان کے درمیان فرق نہ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے حوالے سے بولا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو رسول مبعوث فرمائے ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ہر ایک پیغمبر کو کسی نہ کسی دوسرے پیغمبر پر کوئی فضیلت جو ہے وہ عطا کی ہے۔ رسالت کے حوالے سے ایک چیز اور ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر جو کیا ہے، تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ اس پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے کی طرف جو ہے وہ چل پڑیں۔ اور یہاں ایک اور بات ہماری نظر میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی قومیں بھیجی ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی نہ کوئی ہادی رہنما رسول جو ہے وہ لازمی بھیجا ہے۔ اس چیز کی طرف تو قرآن پاک میں واضح طور پر اشارہ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا۔ پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بھی کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ پھر اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں بھی کہا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے تاریخ میں گزری کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ یہاں ڈرانے والے سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا اور انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بتانے والا، کہ جو انسان کا زندگی کا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مبعوث فرمایا ہے، کہ اگر تم اس چیز کو پورا کرو گے اور اس مقصد کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے بشارت ہے، اور اگر تم اس مقصد کو پورا نہیں کرو گے تو یقیناً تمہارے لیے جو ہے وہ جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہ وہ پیغام ہے جو تمام پیغمبر لے کر آئے ہیں، اس لیے رسالت جو ہے اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان رسولوں کی کچھ خصوصیات کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے بشریت، کہ جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں وہ سب کے سب انسان تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور ان کی طرف ہم نے وہی جو ہے وہ بھیجی ہے۔ بشریت کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ صفت ہمیں پتہ ہونی چاہیے خصوصیت پیغمبروں کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسیپشنل کوالٹیز سے نوازا ہے، کہ رسول کے اندر غیر معمولی صفات جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اگرچہ رسول بشر ہی ہوتا ہے لیکن غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے۔ ویسی صلاحیتیں اور اوصاف دوسرے انسانوں میں نہیں پائے جاتے۔ وہ انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کا بے حد خیر خواہ ہوتا ہے۔ بچپن سے ہی اعلیٰ کردار کا وہ مالک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی وحی سے اسے ان چیزوں کا بھی علم ہوتا ہے جو عام انسانوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پیغمبروں کو اپنے مختلف معجزات سے جو ہے وہ نوازتا ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے، حکمتیں تو بہت ہیں لیکن دو سب سے نمایاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ثابت کرنا کہ یہ اب عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ پیغمبر ہیں، اور دوسرا اس چیز کو ثابت کرنا کہ ان کے پیچھے ایک خدا ہے، تو خدا کی وحدانیت کا ثبوت بھی معجزے میں چھپا ہوا ہے، اور اس شخص یعنی کہ اس پیغمبر کی جو رسالت ہے اس کا جو ہے مفہوم وہ بھی اس کے معجزے کے اندر چھپا ہوا ہے۔
اسی لیے ان پیغمبروں کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہوتی ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ یہ بڑی امپورٹنٹ قرآن کی آیت ہے سورۃ الاحزاب کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول میں بہترین نمونہ تقلید موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یوم آخرت پر کامیاب ہونے کے لیے اس نبی کی تقلید بہت ضروری ہے، اس نبی کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے جو نبی ہوتا ہے اس کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے یا اس کی جو زندگی ہوتی ہے یا ان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ قابل اطاعت ہوتی ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا سوائے اس لیے کہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اس اعتبار سے نبی کی ایک اور خصوصیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ قانون ساز ہوتا ہے، وہ لیجسلیٹر اور انٹرپریٹر ہوتا ہے۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ یہ پیغمبر تو وہ ہیں جو معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو وہ حرام کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ خود سے نہیں کر رہے ہوتے، یہ سب کچھ وحی کی ہدایت کے سلسلے میں چل رہا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے۔ کسی بھی نبی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز حلال کر دیں یا کوئی بھی چیز حرام کر دیں۔ یہ اگر حلال یا حرام کر رہے ہیں تو اس میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے احکامات شامل ہیں۔ اگر ہم اس بات کو لے کر چلیں، جو آج کل سیکولرزم پھیلتا جا رہا ہے، اس کے پیچھے اس چیز کی نفی آتی ہے، یعنی کہ سیکولرزم، اگر پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال یا حرام یا جائز یا ناجائز قرار نہیں دے سکتے تو آج کا انسان جو ہے وہ کیسے اپنی مرضی سے، اپنی عقل کے بل بوتے پر کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار دیتا ہے، حلال یا حرام قرار دیتا ہے، صحیح یا غلط قرار دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں تک اطاعت رسول کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے سیکولرزم جو ہے اس چیز کی اچھی خاصی نفی ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ پر بھی تو ایمان لاتے ہیں، رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ وحی اتری ہے، یعنی کہ کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں، لیکن وہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کا جو نظام زندگی ہے، اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ انسان جو ہے، وہ سیکولر جو ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، جو کہ یہ بھی کفر ہی کا جو ہے وہ ایک قسم ہے۔ یعنی کہ اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لے آنا، وحی پر ایمان لانا، لیکن وحی کی جو پریکٹیکلٹی ہے، یعنی کہ قرآن اور سنت کی جو پریکٹیکلٹی ہے، اس کو ماننے سے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے سے اور اس کو اڈاپٹ کرنے سے انکار کر دینا، تو اس سے بھی انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے نبی پر ایمان تو لے آیا ہے، لیکن وہ جو وحی، وہ جو تعلیمات اللہ نے اتاری ہیں کہ جس کو تو نبی بھی بدل نہیں سکتا، تو یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کو، اس کتاب کو، اس نظام کو، اس تعلیمات کو بدل کر رکھ دیں، یا اگر بدلے نہ تو اس کا انکار کر دیں۔ یہاں ایک اور بات جو ہے ہمیں منطقی طور پر سمجھنی چاہیے، اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اسی کے بل بوتے پر چھوڑ دیتا تو یقیناً یہ انسان جو ہے اپنی عقل کے بل بوتے پر یا اپنی خواہشات کے بل بوتے پر اپنے لیے مشکلات کے پہاڑ کھڑے کر دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا یا بوجھ لادنے کے لیے نہیں بھیجا اپنی مخلوق کے اوپر، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغمبروں کو انسان پر سے بوجھ اتارنے کے لیے بھیجا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ہم نے ان پیغمبروں کو بھیجا ہے تاکہ وہ انسانوں پر سے بوجھ اتار دیں، یعنی کہ وہ بوجھ جو انسان خود اپنی عقل کے بل بوتے پر اپنے اوپر لاد دیتا ہے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے یا خواہشات کے نتیجے میں یا اس گمراہی کے نتیجے میں اپنے اوپر وہ لے آتا ہے۔ پیغمبر کا جو کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ چلایا ہے، وہ انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہم اس آیت کے اس ٹکڑے کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آیت کے اس حصے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اوپر سے بوجھ جو ہے وہ اتار دیا جائے۔ اگر انسان ہر لحاظ سے اپنے فیصلے خود کرنے لگے تو انسان جو ہے یقیناً بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پیغمبروں کو مبعوث فرمایا بلکہ ان کے ساتھ ان کے اوپر تعلیمات بھی بھیجی۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ،
کہ اے نبی ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے جیسا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، جیسا کہ اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔